بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس امید کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج کا موضوع ڈسکس کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ناظرین وہ بڑا ہی دلچسپ اور بہت ہی شاندار ہے، اور وہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ، یعنی کہ ہمارا جو سوچنے کا طریقہ وہی سب کچھ ہے جو کہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ ہم آج کے موضوع میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ایٹیٹیوڈ ہے کیا، پیدائش کے وقت یہ شروعات میں یہ کیسے ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں یا یہ تبدیل شدہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کس طرح ہماری زندگی کو متاثر کرتا ہے اور زندگی پر ان کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اور اس نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یا بیڈ ایٹیٹیوڈ کو ہم لوگ کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے کے بعد کیا ہم کامیابی کے قریب تر ہوتے ہیں، کیا یہ سب کچھ ہے، کیا زندگی بالکل رائٹ ڈگر پہ ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آج کے ٹاپک میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ ہے کیا۔ ہم اگر سادہ زبان میں اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کھڑکی ہے جس پر صاف اور شفاف شیشہ لگا ہوا ہے، اور اس شیشے کی مدد سے ہم لوگ باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ ہمارے جو اس کھڑکی پر لگا شیشہ جتنا صاف ہوگا اتنا باہر کی دنیا ہمارے لیے صاف، شفاف اور کلیئر نظر آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے یہ شیشہ مدھم پڑ جائے، اس پر خراشیں پڑ جائیں، اس پر گرد و غبار چھا جائے، تو ظاہر سی بات ہے باہر کی دنیا بھی ہمیں ویسی نظر آئے گی۔ حالانکہ باہر کی دنیا، باہر کی چیزیں اپنی جگہ پر ویسے موجود ہیں، لیکن کیونکہ ہماری اپنی کھڑکی پر لگا شیشہ کسی وجہ سے دھندلا ہو چکا ہے تو ہمیں باہر کی دنیا بھی ویسی نظر آتی ہے۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا رویہ، ہمارے سوچنے کا طریقہ جو بدلتا ہے، ہم زندگی کو اسی فریم اور اسی پیرائے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور باقی دنیا کی چیزیں بھی ہمیں ویسے کی ویسی نظر آتی ہیں۔ اس بات کو ہم آسان ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ جب چلنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو چلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سیکھو۔ بچہ جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ٹھوکر بھی لگتی ہے، بچہ گرتا بھی ہے، پھسلتا بھی ہے، چوٹ بھی لگتی ہے، لیکن بچہ نہ اپنی کوشش سے باز آتا ہے، نہ سیکھنے کا عمل چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس چوٹ کی وجہ سے اور جو ناکامی ہے اس کا الزام اپنے والدین یا اپنے دوسرے لوگوں پر ڈالتا ہے کہ میں ان کی پرووائڈ کردہ انفارمیشن جو انہوں نے مجھے ہدایات دی یا ماں باپ نے جو سکھایا ان کی وجہ سے میں گر پڑا ہوں، ان میں کوئی نقص تھا، ان کی وجہ سے میں گرا ہوں۔ وہ کسی کو الزام نہیں دیتا، وہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بلکہ اپنی جستجو کو جاری رکھتا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ میں جیت جاؤں گا، میں سیکھ جاؤں گا، اور وہ سیکھ جاتا ہے۔ باہر کی دنیا جیسی بھی تھی، جیسا بھی تھا، وہ یہی سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میری ہیلپ کی اور میں سیکھ گیا۔ یہ تھا وہ کلیئر ونڈو یا کلیئر شیشے کا اثر جس کی وجہ سے وہ نیگیٹو یا کوئی بری بات سوچنے کی طرف گیا ہی نہیں۔ لیکن پھر ہم بلوغت کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم بڑے ہوتے ہیں، پھر ہم زندگی کے اور زینے چلنا شروع کرتے ہیں۔ لوگوں کے رویے، لوگوں کی نکتہ چینیاں، حالات و واقعات، مشکلات اور بہت ساری چیزیں مل کر اس کھڑکی پر نشان ڈالتے ہیں، گرد و غبار ڈالتے ہیں، مٹی پڑتی ہے، یہ دھندلا ہوتا ہے، اور باہر کی دنیا کے بارے میں ہمارا رویہ، سوچنے کا طریقہ بھی اسی طریقے سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں جس شخص نے اپنی اس کھڑکی کو صاف رکھا، کلیئر رکھا، وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا کہلایا، اور جس نے اپنی اس کھڑکی کو صاف نہیں کیا اور حالات و واقعات کی وجہ سے یہ کھڑکی کا شیشہ ایسا رہا تو وہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ والا کہلایا۔ مثالیں کلیئر ہے ہمارے پاس۔ ایک پانی کا گلاس جو آدھا بھرا ہوا اگر ہم ایک دو لوگوں کے سامنے لے کر جائیں، یہ مثال مشہور ہے، ہر بہت سی جگہ پہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، بلکہ کہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ والا کیا دیکھے گا کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا کیا دیکھے گا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح جو شخص پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کون کون سے جو نعمتیں موجود ہیں، جبکہ جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ والا وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں اور میں کیسے کروں۔ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا ہمیشہ ممکنات پر غور کرتا ہے کہ کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے میرے پاس ممکنات یا سلوشن کون کون سے ہیں، جبکہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ والا ہمیشہ اس چیز پر فوکس کرتا ہے کہ میرے پاس مشکلات کتنی ہیں اور کتنی زیادہ مشکلات ہیں اور کیسے میں ان پر قابو پاؤں گا۔ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا ہمیشہ دوسرے لوگوں میں مثبت سوچ اور اچھائی کی باتوں کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے سب سے پہلے، لیکن
नेगेटिव एटीट्यूड वाला सबसे पहले क्या देखता है कि इस शख्स में कमी क्या है और इसमें बुराइयां क्या है। तो इस सोचने के तरीके ने हमारे तर्ज ज़िंदगी या लोगों के साथ हमारे बिहेवियर को ही चेंज कर दिया। यहाँ विंस्टन चर्चिल की एक जो बात है वो मैं कोट करना चाहूँगा, वो कहते हैं कि एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। कि एटीट्यूड देखने को छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। इसी तरह मैं एक बात और कहूँ कि हालात और वाक़यात की वजह से जो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, जहाँ जॉन मिशेल कहता है कि our attitude towards life determines life's attitude towards us। कि हम अपने एटीट्यूड या अपने विंडो को जिस तरह हम रखेंगे, हमारी ज़िंदगी हमें वैसा ही दिखाएगी, हम वैसा ही वो सब कुछ हमें नज़र आएगा। इसलिए अपनी खिड़की, इस विंडो, अपने सोचने के तरीके को जो हालात और वाक़यात की वजह से किसी तरीके से ख़राब या बदल चुका है, हमें उसको ठीक करना चाहिए। यहाँ सवाल ये होता है कि हम किसी को अगर ये कहें कि भाई पॉज़िटिव एटीट्यूड को ले आओ, पॉज़िटिव एटीट्यूड को रखो, तो वो ये कहते हैं आपको नहीं मालूम कि मेरे हालात किस तरह के हैं, मैं किस तरह के हालात में जी रहा हूँ, किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह के मुश्किलात के पहाड़ हैं और किस तरह की सिचुएशन में मैं ज़िंदा हूँ, आप नहीं समझते। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनने और समझने को भी बेहतर लगती है कि ठीक है कि आपके पास मुश्किलात भी हैं, आपके पास मसाइल भी हैं और आपके पास सब कुछ है। लेकिन एक जो बात मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि a bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you will never go anywhere। हालात जैसे भी हों, अगर एटीट्यूड या तर्ज ज़िंदगी नेगेटिव हो गया, तो ज़िंदगी की जो गाड़ी का पहिया वो पंक्चर हो चुका। आप इसके साथ कहीं भी नहीं जा सकते और कहीं मूव ही नहीं कर सकते। ये आपको कहीं जाने का छोड़ता ही नहीं है। बल्कि विलियम शेक्सपियर कहता है कि देयर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कि दुनिया में मौजूद जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो ना अच्छी हैं या बुरी खुद ब खुद नहीं होती। हमारी सोच, हमारा जो उनकी तरफ रवैया, वो बताता है कि जनाब आपके लिए ये चीज़ बुरी है या अच्छी। यहाँ पे मैं चार्ल्स पेप्लस्टोन का एक जो मुहावरा या उनकी कहावत वो कोट करना चाहूँगा कि यू कैंट ऑलवेज कंट्रोल सर्कमस्टांसेस, यू कैन नॉट always control your circumstances, but you can control your own thoughts। कोई बात नहीं, आपके हालात जैसे भी थे, जैसी मुश्किलात भी थी, वो आपके बस में नहीं रही। आपकी सोच, आपकी हिम्मत तो आपके बस में है। इसको जितना पॉजिटिव रखेंगे, जितना सोच को अपने काबू में रखेंगे, उतना ही आप मुश्किलात पर काबू पाने के काबिल होंगे। जितना आप अपने आप को हालात के हवाले कर देंगे, मुसीबतों के हवाले कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, उतना ही वो आप पर हावी होंगे और वो उनको कंट्रोल करना आपके बस में रहना ही नहीं है। वो आपके बस से तो पहले बाहर थी सो थी, बल्कि और भी बाहर चले गए। तो अपने हालात और वाक़यात को तो आप लोग एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल ये है कि एक शख्स के पास सब कुछ है, क्या वो खुश है? और एक शख्स के पास जिसके पास कुछ नहीं, क्या वो वाक़ई गमगीन है? क्या यहाँ एटीट्यूड का कोई रोल है? तो जी हाँ है। हकीकत में क्या है कि ह्यू डॉन्स कहता है a happy person is not a person in certain set of circumstances but rather a person with a certain set of attitude। कि ज़रूरी नहीं कि जिसके हालात अच्छे हैं वो खुश भी हो, बल्कि वो शख्स खुश है जिसका एटीट्यूड या जिसकी सोच मस्बत या पॉजिटिव है। हम यहाँ मिसाल ये देते हैं कि एक शख्स बहुत महंगी गाड़ी में रोड पे ट्रैवल कर रहा है और आप उसको देखते हैं, उसके चेहरे से खुशी, उसके चेहरे से जो रोशनी वो गायब है। वो किसी सोच में मगन, किसी सोच में गुम और परेशान हाल ड्राइव करता जा रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर एक बाइसिकल वाले शख्स को देखें या एक पैदल शख्स चलने वाले शख्स को, हो सकता है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी हो, आप उससे सलाम लें, वो आपको हँसकर जवाब भी दे, भाईजान ठीक-ठाक, बिल्कुल खैरियत। उसके बरक्स जो शख्स गाड़ी में बैठा है। मतलब क्या हुआ कि लग्ज़रीज़ या बाकी सारी चीज़ें मिलकर भी उसको खुश नहीं कर पा रही, लेकिन एक पैदल और इन चीज़ों से जो खाली या आरी शख्स है वो खुश हो सकता है। तो मतलब एटीट्यूड की पॉजिटिविटी आपके इर्द-गिर्द की चीज़ों को भी आपके लिए पॉजिटिव और खुशियों भरा कर देती है। लेकिन एटीट्यूड की नेगेटिविटी आपके इर्द-गिर्द में मौजूद नेमतों और अच्छी चीज़ों को भी उसी तरह ख़राब करके दिखाती है जिस तरह दिमाग की विंडो हो चुकी है।
اب ہے یہ کیا ہم اپنی اس ونڈو کو صاف کر سکتے ہیں؟ تو جواب یس. جو شخص جس طریقے سے جتنا طاقتور طریقے سے جتنا بہتر طریقے سے اپنے اس ونڈو کو صاف اور شفاف کر پائے گا وہی لیڈر کہلائے گا اور وہی عام سرکمسٹانس سے آگے نکل پائے گا. ہم نے اکثر دیکھا ایک ہی طرح کی سچویشن میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس سچویشن کا جو اثر ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. جو جتنا اس سچویشن پر قابو پانے کے قابل ہوگا اپنے سوچ اپنے خیالات کو جتنا کوئی شخص قابو پانے کے قابل ہوگا اتنا ہی وہ دوسروں سے ممتاز ٹھہرے گا، دوسروں سے وہ اچھا یا طاقتور ٹھہرے گا. تو مطلب کیا ہوا؟ سچویشن، حالات، مشکلات، خوشیاں، غم جیسے بھی ہوں، آپ کی یہ طاقت کہ کس طریقے سے آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھتے ہیں اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا ہنر اور کوئی امنگ آپ ڈھونڈ لاتے ہیں یا روشنی کی کرن آپ تلاش کر لیتے ہیں. یقین مانی وہ آپ کو دوسروں سے ممتاز بنا دیتی ہے اور وہ آپ کو کامیابی کی ڈگر پر ڈال دیتی ہے. ایک جگہ یہ ہے کہ I am not failed, my success is postponed. کہ حالات اور تجربات کی وجہ سے اگر کبھی فیلئر یا ناکامی آ بھی جائے تو وہ ناکامی نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ آپ کو کامیابی کے اور قریب کر دیتی ہے. اب آپ اس ناکامی پر فوکس کریں یا آپ یہ سوچیں کہ کامیابی اور بہتر کامیابی کے آپ اور قریب تر ہو گئے. یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سچویشن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، آپ کس طریقے سے اس کو سوچتے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ اس کو سوچتے رہیں پازیٹیو اور پازیٹیو کی طرف اپنے آپ کو رہیں. اور ایک اور جو صورتحال ہے کہ our attitudes towards life determines life attitudes towards us. کہ ہم زندگی کی طرف جو رجحان رکھیں گے زندگی وہی ہمیں لوٹائے گی. سوچ مثبت رکھیے، اپنے ایٹیچیوڈ کو پازیٹیو رکھیے. مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کی زندگی کو بہت سی مشکلات، بہت سی ناممکنات اور بہت سے پرابلم سے آپ کو بچا کر ایک اچھے، خوشحال اور مثبت سوچ والے روڈ پہ آپ کو ڈال سکتے ہیں. اب آخری بات یہ، کیا مثبت سوچ ہی سب کچھ ہے؟ جب ہم مثبت سوچ لا چکے، اب ہماری سوچ مثبت ہے، ہم سوچتے پازیٹیو ہیں، اب ہم ہر چیز کی طرف اچھا سوچ رجحان رکھتے ہیں، کیا اس کے بعد کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرتی ہے؟ کیا ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ناظرین، یہاں بات یہ ہے کہ سستی یا صرف سوچ لینے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا. یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لے کر جاتی ہے. اس کے بعد قدم اٹھانا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، یا اور کون سے طریقے ہیں جو ہمیں کامیابیوں اور خوشیوں کے قریب لے کر جاتے ہیں، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی جو ویڈیو، جو لائف چینجنگ ویڈیو ہیں، جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں، وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو. خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ آپ کو پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے نوازے. اللہ حافظ.